بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا کلاس، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کل کون سا سبق پڑھا تھا؟ ہم نے کل کون سا سبق پڑھا تھا؟ صحت اور صفائی۔ کون سا سبق پڑھا تھا؟ صحت اور صفائی۔ تو آج ہم اس کی جو ہے وہ سوالات جوابات لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم صحت اور صفائی کے سوالات جوابات لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ سے پوچھ کر لکھوں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے تو سبق پڑھا ہے نا، تو آپ کو یہ جو سوال ہیں اس کے جوابات آنے چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ مجھے بتاؤ گے اور پھر میں اس کا آنسر لکھوں گی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے آپ صرف جو ہے وہ سوالات کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ سوال میں کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال کون سا ہے؟ فضا نے اپنے گھر کے قریب کیا پھینکا؟ سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ فضا نے اپنے گھر کے قریب کیا پھینکا؟ فضا نے اپنے گھر کے قریب کیا پھینکا؟ کوڑا کرکٹ پھینکا۔ شاباش، فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا، گڈ۔ اچھا، نمبر 2 کی طرف دیکھیں، سوال نمبر 2 کی طرف دیکھیں، محلے میں بدبو کیوں پھیل گئی؟ بتائیں ذرا مجھے، اس کا جواب دیں۔ محلے میں بدبو کیوں پھیل گئی؟ کس کی وجہ سے جو ہے وہ محلے میں بدبو پھیل گئی؟ گندگی کی وجہ سے نا؟ شاباش، تو ہم اس کا جواب کس طرح لکھیں گے؟ محلے میں بدبو گندگی کی وجہ سے پھیل گئی۔ شاباش۔ سوال نمبر 3 کی طرف دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ کیا بتائی؟ سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا، ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ کیا بتائی؟ بتائیں ذرا مجھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ کوڑے کا ڈھیر بتائی، کوڑے کا ڈھیر بتائی۔ شاباش۔ اچھا کلاس، آپ نے بک میں جو سوالات دیے گئے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، اس کے جو جوابات ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بک میں رائٹ نہیں کرنے، بک میں آپ نے رائٹنگ نہیں کرنی۔ آپ نے جس نوٹ بک میں آپ نے وہ باقی ایکسرسائز کیے ہیں، ٹھیک ہے، باقی سوالات جوابات لکھے ہیں، تو اسی نوٹ بک میں آپ نے یہ والے سوالات جوابات بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ رف نوٹ بک میں آپ ایسے کریں کہ وہ نوٹ بک نکال لیں، اپنی اردو کی نوٹ بک نکالیں، اس میں اوپر کا پیج ریڈی کریں، نمبر شمار، اردو جماعت کا کام اور تاریخ، ٹھیک ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ 21 اپریل 2020، ٹھیک ہے؟ نمبر شمار، اردو جماعت کا کام، 21 اپریل 2020، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو فرسٹ لائن ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح انڈر لائن کر لیں، پہ لکھیں سبق سین کے کتنے دندان ہیں؟ 3، ٹھیک ہے؟ سین کے 3 دندان ہیں، سین بے قاف سبق، ٹھیک ہے؟ سبق، پھر سبق کا کیا نام ہے؟ صحت اور صفائی۔ سبق کا کیا نام ہے؟ صحت، صحت، ٹھیک ہے؟ صحت اور فنگر گیپ چھوڑ کر پھر دیں، اور صحت اور صفائی، ٹھیک ہے؟ صحت اور صفائی، صحت اور صفائی، ٹھیک ہے؟ اب آپ لکھیں یہاں پر، اس طرح اپنے لیے انڈر لائننگ کر لیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو سوال آپ لکھو گے اس کے لیے آپ انڈر لائننگ کرتے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہاں پر لکھیں درج ذیل دال رے جیم، درج ذیل ذال یہ لام ذیل، درج ذیل سوالات، ٹھیک ہے؟ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے؟ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں، پھر ختمیہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا،
اس کے بعد پھر آپ کیا کرو گے، ایک لائن چھوڑ کر رولر رکھ دیں، جتنی جگہ پہ آپ کے ساتھ سوال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے سوال کے لیے انڈر لائننگ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہاں پہ سوال نمبر 1، یہاں پہ سوال آپ نے ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 1 ہے فضا فضا دیکھیں دعا 2 مرتبہ آ رہا ہے نا، فضا دعا کے اوپر تشدید، فضا فنگر گیپ فضا نے اپنے گھر کے قریب قریب فضا نے اپنے گھر کے قریب کیا پھینکا ادھر دیکھیں، پھینکا ٹھیک ہے، دیکھیں یہ نون کاف الف کا، ٹھیک ہے، پھینکا سوالیہ نشان، یہ سوالیہ نشان آپ نے مسٹ رائٹ کرنا ہے۔ فضا نے اپنے گھر کے قریب کیا پھینکا۔ اب آپ جب جواب لکھو گے تو دیکھیں ایک لائن چھوڑ کر آپ نے جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک لائن چھوڑ کر آپ جواب لکھو گے، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھیں کس طرح آپ لکھو گے، فضا بھی جواب میں سوال میں موجود ہے، ٹھیک ہے، فضا نے اپنے گھر کے قریب، یہاں تک ہم نے جو ہے سوال سے اتار لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ذرا، فضا، ٹھیک ہے، فضا نے اپنے گھر کے قریب سوال سے اتار لیا، ٹھیک ہے۔ جواب میں ہم نے سب سے پہلے سوال کی طرف دیکھیں، فضا نے اپنے گھر کے قریب، یہاں تک ہم نے سوال سے اتار لیا۔ اب صرف کیا کی جگہ ہم کیا لکھیں گے، قریب کیا پھینکا تھا، کوڑا کرکٹ، ٹھیک ہے۔ فضا نے اپنے گھر کے قریب کیا کی جگہ ہم لکھیں گے، کوڑا کاف واو کو ڑے الف ڑا، کوڑا کرکٹ، کاف رے کر کاف ٹے کٹ، کرکٹ کیا کی جگہ ہم نے لکھا، کوڑا کرکٹ پھینکا، ٹھیک ہے، کوڑا کرکٹ پھینکا، ٹھیک ہے۔ فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا۔ اب یہاں پر یہ جواب ہے تو ہم نے ختمیہ گانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا ایک سوال فنش ہو گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہاف فنیشنگ لائن، ایک لائن چھوڑ کر ہاف فنیشنگ لائن، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب پھر ایک لائن چھوڑ کر سوال کے لیے لائن لگا لیں، ٹھیک ہے، ایک لائن چھوڑ کر سوال کے لیے لائن لگا لیا آپ نے۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف دیکھیں، سوال نمبر 2 کیا ہے، سوال نمبر 2، محلے میں میم کیا دی شکل ہے، لام بڑی لے، محلے اس میں کیا 2 مرتبہ آ رہا ہے، لام آ رہے تھے، اس کے اوپر کیا ہوگا، تشدید، تو محلے میں فنگر گیپ چھوڑ کر محلے میں
بدبو، بے دال بد، بو، محلے میں بدبو کیوں، محلے میں بدبو کیوں پھیل گئی، محلے میں بدبو کیوں پھیل گئی. ٹھیک ہے، سوالیہ نشان سمجھ آ رہی ہے. اچھا، اب جب سوال میں سے یہ آپ کی انڈر لائننگ زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے پھر اریز کر لینا ہے. سمجھ آ رہی ہے. محلے میں بدبو کیوں پھیل گئی. ٹھیک ہے، اب جواب کی طرف آ جائیں ایک لائن چھوڑ کر. جواب کیا ہے؟ محلے میں بدبو کس چیز کی وجہ سے پھیل گئی تھی؟ کلاس ذرا مجھے بتائیں. گندگی کی وجہ سے نا. تو ہم کیا لکھیں گے؟ محلے میں بدبو سوال سے اتار لیں گے. ٹھیک ہے، محلے میں بدبو. اب کیوں کی جگہ ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے، کیوں کی جگہ ہم کیا لکھیں گے؟ اس چیز کی وجہ سے جو ہے یہ بدبو پھیل گئی تھی. محلے میں بدبو کیوں پھیل گئی. ٹھیک ہے، تو ہم لکھیں گے محلے میں بدبو گندگی کی وجہ سے پھیل گئی. کیوں کی جگہ ہم لکھیں گے گندگی، گاف نون ڈال، گندگی. محلے میں بدبو گندگی کی وجہ سے. کیونکہ جگہ ہم نے لکھنا ہے گندگی کی وجہ سے، پھر سوال سے ہم اتار لیں گے پھیل گئی. گندگی کی وجہ سے پھیل گئی. ٹھیک ہے، پھیل گئی، ختمیہ. ٹھیک ہے، محلے میں بدبو گندگی کی وجہ سے پھیل گئی. کیونکہ جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے؟ گندگی کی وجہ سے. پھر ایک لائن چھوڑ کر ہاف فنیشنگ لائن. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایک لائن چھوڑ کر سوال کے لیے آپ انڈر لائننگ کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا، سوال نمبر 3 کی طرف دیکھیں. سوال نمبر 3. ڈاکٹر صاحب کافٹیرے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ کیا بتائی. ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ کیا بتائی. سوالیہ نشان. ٹھیک ہے، پھر جواب. اچھا، تو بتائیں مجھے نا ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ کیا بتائی. ہم نے پڑھا تھا نا کل. کیا بتائی تھی؟ ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ کوڑے کا ڈھیر بتائی. شاباش. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ، یہاں تک ہم نے سوال سے اتار لینا ہے جواب میں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں یہ واو نونو نا، بے یہ می والف مارے، یہ واو یوں اور نون غنہ، بیماریوں
کی وجہ ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ سوال سے اتار لیا اتنا. اب کیا کی جگہ ہم کیا لکھیں گے؟ کیا بتائی تھی؟ کیا کی جگہ ہم لکھیں گے کوڑے کا ڈھیر. کیا کی جگہ ہم لکھیں گے کوڑے کاف واو کو ڑے بڑی ایڑے کوڑے کا ڈھیر ڈال ڈھیر کوڑے کا ڈھیر. کیا کی جگہ ہم لکھیں گے کا ڈھیر. کیا کی جگہ ہم لکھیں گے کوڑے کا ڈھیر اور پھر سوال سے ہم اتار لیں گے بتائی. ایک لائن چھوڑ کر ہی بس لکھ لیں, ٹھیک ہے. کوڑے کا ڈھیر بتائی. کوڑے کا ڈھیر بتائی. ختمیہ. اگر آپ کے ساتھ پیج پہ جگہ نہیں ہے اور صرف ایک لائن آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ نے یہ پورا جو ہے جواب یہاں تک دیر تک لکھ لیا اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ نوٹ بک پہ جس پیج پہ آپ نے سوالات جوابات لکھے ہیں اس میں صرف ایک لائن رہتی ہے, تو پھر آپ اس کی قریبی لائن میں یہ بتائی لکھ دیں, پھر نیو پیج پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے. اب اگر جگہ ہے تو پھر لائن چھوڑ کر لکھیں یہ بتائی لفظ, ٹھیک ہے. اگر جگہ نہیں ہے تو پھر قریبی لائن میں لکھیں, اور اگر جگہ ہے تو پھر ایک لائن چھوڑ کر یہ بتائی لکھیں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ کوڑے کا ڈھیر بتائی, ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں گے ہمارے ساتھ, تو یہ صحت اور صفائی سبق جو ہے اس میں بس یہ 3 سوالات جوابات ہیں نا. پھر ہم نے کیا کرنا ہے ایک لائن چھوڑ کر فل فنیشنگ لائن, ٹھیک ہے, کیونکہ آنسر بس خط کوشچن آنسر ختم ہو گئے نا, تو فل فنیشنگ لائن سمجھ آ رہی ہے. اب دیکھیں ذرا اوپر کے پیج کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. سبق صحت اور صفائی درذیل سوالات کے جوابات لکھیں. فضا نے اپنے گھر کے قریب کیا پھینکا؟ فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا. فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا. محلے میں بدبو کیوں پھیل گئی؟ محلے میں بدبو گندگی کی وجہ سے پھیل گئی. کیوں پھیل گئی؟ گندگی کی وجہ سے پھیل گئی. ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ کیا بتائی؟ ڈاکٹر صاحب نے بیماریوں کی وجہ کوڑے کا ڈھیر بتائی. کیا بتائی؟ کوڑے کا ڈھیر بتائی. کیا بتائی؟ کوڑے کا ڈھیر بتائی, ٹھیک ہے. اچھا کلاس, اسی طرح آپ نے نیٹی ٹائٹنگ کرنی ہے, اسی طرح انڈر لائننگ کرنی ہے, اسی طرح جو ہے آپ نے جو جہاں پر یہ ہاف فنیشنگ لائن آ رہا ہے فل آ رہا ہے آپ نے وہاں پر فنیشنگ لائن بھی لگانی ہے, ٹھیک ہے. اور سوالات جتنے سوال ہیں آپ نے اس پہ جو ہے اس کو بھی انڈر لائن کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ختمیہ اور یہ کویسچن, یہ سوالیہ نشان جو ہے جہاں جہاں پر آ رہے ہیں سوالات, جہاں پر آپ سوال لکھ لیتے ہیں وہاں پہ آخر میں آپ نے یہ سوالیہ نشان بھی لگانا ہے اور جواب کے آخر میں ختمیہ بھی لگانا ہے, ٹھیک ہے. شاباش. اور ڈیٹ بھی آپ نے مست رائٹ کرنی ہے اور بک میں رائٹنگ نہیں کرنی, ٹھیک ہے. رف نوٹ بک میں آپ نے یہ کام لکھنا ہے, سوالات جوابات لکھنے ہیں اور آپ نے بک میں رائٹنگ نہیں کرنی, ٹھیک ہے. شاباش.